ایک شوہر کہتا ہے کہ بہو میری بات کو نہیں مانتی. بہو جا کر تعویذ لاتی ہے شوہر کے لیے. مور کوتھا مانچے نہیں مور سامی ایک تعویذ دیے دے تعویذ سے کچھ ہوے نہ. سب سے پہلے آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا, سچ بولنا ہوگا. اس لیے کہ کافر مکہ مصطفیٰ کو سب کچھ کہتے تھے, مگر جب پوچھا جاتا تھا کہ وہ سچ بولتے یا جھوٹ تو کوئی کافر ایسا ملا ہی نہیں جو مصطفیٰ کو جھوٹا کرتا. مصطفیٰ کا اخلاق, کسی نے مصطفیٰ کو خیانت نہیں کہا, سب نے مصطفیٰ کو امین کہا ہے. بے شک بے شک. مسلمانوں آپ کہتے ہو مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں, پھر جھوٹ بولتے ہو. میں کہتا ہوں کہ ہر باپ اگر چاہے اس کا بیٹا بیمار ہونا تو آپ کو امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھوپھا کرنے کی, تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ 100 نہیں کروڑوں % سچ ہے. بے شک. 100 کیا ہے, جو نبی نے فرما دیا اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو بھی بندہ 40 دن تک وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اپنی زبان سے میٹھا کوتھا نہیں بولے, نیت کر لے, قسم کھا لے کہ 40 دن تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر 41ویں دن اگر وہی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت سے جو مانگے گا اللہ اسے پورا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 دن, یہاں تو ہم ایک دن بھی ہم جھوٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, لیکن میرے نبی نے کہا ہے 40 دن اگر تم سچ بولنے لگو تو 41ویں دن نہ کسی آپ کو پیر صاحب کے پاس تعویذ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لانے کی. آپ اپنی زبان سے اللہ سے جو مانگو گے اللہ پورا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی 11ویں شریف گزرا, یازدوم فاتحہ جی جانتے ہو نا, کیے ہوگے نا فاتحہ, اچھے سے کیے ہوگے. غوث پاک, وہ غوث پاک اسی محمد عربی کی اولاد میں سے ایک پھول ہے. جی بے شک. وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں, اور نبی کے بیٹے کسی دنیا کے ٹھیکیدار سے لیسن نہیں لیتے ہیں, اگر لیتے ہیں تو اپنے دادا, اپنے بابا, اپنے نانا محمد عربی سے لیا کرتے. یہی غوث پاک پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, طالب علم. آج تو طالب علم بھی جھوٹ بولتا ہے, طالب علم کچو مولی صاحب بھی جھوٹ بولتا ہے نا. پڑھنے کے لیے کہاں مدرسہ, غوث پاک حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی جا رہے تھے پڑھنے کے لیے. ماں نے نا 40 دینار دیا, بیٹا یہ رکھ لو کام آئے. پڑھنے جا رہے ہو, دور جا رہے ہو نا, آپ کا بھی اگر چھیلے آپ کا بیٹا جاتا ہے مدرسہ, دیتے ہو نا 200 ٹکا لے لو, 20 ٹکا کرایہ ہو بے, 180 ٹکا بچبے, پھر انشاءاللہ 10 دن پورے আমি پٹھا দিব. بنگلہ مور بھالو نہیں, کنتو آپ سمجھ جائیے وہی صحیح ہے. 40 دینار کہاں لفاف میں بند کر دیا گیا, اسی جبے کے توبہ تھا, اور وہاں پر سی دیا گیا ہے نا. آج بھی پہلے کے دور میں لوگ نا ابھی بھی چلتے ہیں, اور بنگال میں تو لنگی کے اندر پیسہ لے کے چلتے ہیں ہے نا. لنگی کھولا ڈالا کر لیا, موٹر سائیکل کی کمپنی میں گیا, ارے یہ کیا موٹر سائیکل لینا ہے, بھگاؤ اس کو. بولا ارے ایک موٹر سائیکل کیا 5 موٹر سائیکل خرید لوں گا. بولا پیسہ لنگی کھول کر کے نکال دیتا ہے نا. 40 دینار ماں نے سل دیا. راستے میں ڈاکوؤں نے, ایک قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے, وہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا, سب کچھ ڈاکوؤں نے لے لیا. لینے کے بعد یہ بچے تھے ایک کونے میں کھڑے تھے. ڈاکوؤں نے سوچا یہ تو بچہ ہے, اس کے پاس کیا ہوگا, ابھی تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, 58 54 ہوگا.
چھوڑو اس کی کیا تلاشی ہے، چھوڑ دیا. لیکن جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، آپ لوگوں کو میں ذہن دے رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ ابھی وہ چیز یہاں سے ختم ہو گیا. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا کہ دیکھو چھوڑنا نہیں ہے اس کو بھی، اس سے بھی جگاسا کرو، اس سے بھی پوچھو. سبحان اللہ. آیا کہا کہ তোমার কাছে কিছু আছে? বলে হ্যাঁ আছে তো. কি আছে? দিনার আছে, দিনার. কত? 40 দিনার. কোথায়? जानते थे डाकू है, जानते थे बदमाश है, जानते थे अगर बता दिया तो ये मेरा लूट लेगा, मेरे पास एक दीनार नहीं रहेगा. मगर देखो बेटा किसका था, बेटा शाह ईरान का नहीं था, फारस का नहीं था, शाह यमन का नहीं था. अगर बेटा था मोहम्मद मुस्तफा का था. तालीम ये थी, ऐ मेरे उम्मतियों, कितनों मुसीबत आ जाए कभी झूठ मत बोलना, जब भी बोलना सच बोलना. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت غوث پاک کا دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بیٹا ایسا ہو تو بابا کیسا ہو؟ کئی سو سال بعد کا بیٹا عبد القادر جیلانی ایسا ہو تو بابا کیسا ہوگا؟ کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. مسلمانوں اگر سچے عاشق ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. مٹھا وادی مت بنو، ہے نا، ست وادی بنو، سچا بنو. تو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے تھے، اور جانتے ہو ماؤں سے کتنا پیار کرتے تھے. اپنی ماں کا انتقال تو بچپنے میں ہو گیا تھا. بابا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. ماں کو آپ نے کچھ دیکھا لیکن وہ بھی چلی گئی. جو ماں آپ نے پایا نا وہ حلیمہ سعدیہ کو پایا. حلیمہ سعدیہ کو پایا. مسجد نبی میں آج کا بیٹا کیسا ہے جانتے ہو؟ ماں بلائے ادھر تو بیٹا بھاگے ادھر. آج کوئی کنسرٹ ہی نہیں نظر آتا. ماں اور بیٹے کے درمیان میں کیا رشتہ ہے لگتا ہی نہیں ہے. ماں اگر حکم دے بیٹے کو تو بیٹا کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ماں کی عزت نہیں ہے جو آج ہمارا معاشرہ، جو ہم اپنی تہذیب و تکریم کے اعتبار سے کرتے ہیں. یہ تمدن ہمارا تہذیب جو ہماری ہے کہ ہم ماں کی عزت نہیں کرتے ہیں مسلمانوں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے امتی، سچے امتی ہیں. مسلمان مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابی رسول کی جماعت ہے. سامنے سے آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تشریف لا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر جب اس بوڑھے چہرے پر پڑی، مصطفیٰ جان رحمت مجلس سے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. مجلس سے آپ کو بتا دوں کہ عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی. ہاں ولیہ ہو سکتی ہے، زاہدہ ہو سکتی ہے، متقیہ ہو سکتی ہے، صالحہ ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کے مقام پر عورت کبھی فائز نہیں ہو سکتی، نبی نہیں بن سکتی. تو اب دیکھو عورت ہے، ماں ہی ہے، لیکن نبی نہیں ہے نا. لیکن ایک نبی ایک اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو نبی نہیں ہے. یہ نبی نے عمل کر کے دکھایا کہ اگر نبوت مل بھی جائے، سامنے سے ماں آئے تو نبوت کو نہیں دیکھی جاتی، ماں کی عظمت و سبحان اللہ. نبوت نہیں دیکھی جاتی، پھر تو ماں کی عظمت اور ماں کے کردار کو دیکھا جاتا. اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو پروفیسر ہو گئے، ہم تو انجینئر ہو گئے، ہم تو ڈاکٹر ہو گئے. ڈاکٹر ہو کر کے ماں کی عزت کریں گے، کیا بولے گا مریض لوگ؟ اپنا اسٹیٹس جو ہے نا وہ گرنے نہیں دیں گے، چاہے وہ سامنے میں ماں ہو چاہے سامنے میں باپ ہو. آپ دیکھتے ہوں گے موبائلوں پر ہسٹری بنگلہ دیش وغیرہ کا چلتا ہے نا. بیٹا بن گیا کوئی سافٹ ویئر انجینئر، آفس میں کام کر رہا ہے، بڑے عہدے پر ہے، اور باپ جو ہے گیا لنگی اور شرٹ پہن کر کے
تو جو گیٹ پہ رہتا ہے نا وہ بھگا دیتا, نہیں تم اس کے باپ ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو اتنا بڑا آفیسر, تو کہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم ڈاکٹر اگر بن جائیں تو ماں کی عزت کو نہیں سمجھتے, ہم اگر انجینئر ہو جائیں نا تو ماں کی عظمت کو نہیں سمجھتے, ہمیں اگر کوئی عہدہ مل جائے, ہمیں کوئی نوکری مل جائے, ہمیں کوئی جاب مل جائے تو ہم تو سمجھتے ہیں ماں کی کوئی عزت نہیں ہے. مسلمانوں, یہاں نبی نے عمل کر کے دکھایا, نبوت سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. یہاں ایک پوری عورت سامنے سے آ رہی ہے, اٹھ کوئی اور نہیں رہا ہے, اگر اٹھ رہا ہے تو پوری دنیا کا سردار محمد مختار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محمد عربی. جی تمہاری نوکری کیا ہے, تمہارا جاب کیا ہے؟ ماں اگر جاہل بھی ہو نا, تم اگر انجینئر بھی ہو تو اے انجینئروں سن لو, اے ڈاکٹروں سن لو, تمہاری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے پھر بھی تمہاری جنت ہے, تو اسی جاہل ماں کے قدم. سبحان اللہ. اسی جاہل ماں کے قدم. آج ہم ماں کی عزت نہیں کرتے. سنو میرے مصطفیٰ نے کس طریقے سے اپنی ماں کی عزت و عظمت کی. آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف آئے, باہر تشریف لائے, اور آپ کے جسم اطہر پر نورانی چادر ہوتی تھی, جسے قرآن نے بھی کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا ہے, تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے. حضور نے اپنے اس نورانی چادر کو اپنے جسم اطہر سے اتارا اور ماں کے جسم اطہر پہ ڈال دیا. آج اگر ماں بیمار ہو تو بیٹا پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ماں طبیعت کیسی ہے. آج اگر ماں بیمار ہو تو بیٹیاں پوچھتی تک نہیں ہے کہ ماں ضرورت کس چیز کی ہے. آج باپ بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر یاد رکھو نوجوانوں چاند باڑی کے, کہ ایک باپ ہو کر کے چند بیٹوں کو پال لیتا ہے, مگر چند بیٹے ہو کر کے ایک باپ کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے. مسلمانوں, تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کی امت ہیں, نبی سے عشق کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ماں کو آہستہ آہستہ پریم اور پیار سے مسجد نبوی میں بیٹھایا. بیٹھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو ایک طرف کر دیا, ہٹ جاؤ, ابھی مجھے ان سے بات کر لینے دو, کیونکہ ماں کا چہرہ ہمیشہ نظر نہیں آتا, کبھی کبھی آیا کرتا ہے. آج اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو ٹھیک ہے, تم دیکھ رہے ہو, مگر مسلمانوں یاد اس وقت کرو گے جب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی, تو تم پکارو گے, تصور میں لاؤ گے کہ کاش آج اگر ماں ہوتی تو آج بھی ہمارے سر پہ ممتا کا آنچل ہو. سبحان اللہ. مسلمانوں, ماں کی عظمت کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں. ماں ہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کئی گھنٹے اللہ کے نبی بات کرتے رہے, اس کے بعد وہ اٹھی اور نکل گئی. صحابہ کرام بہت تعجب میں تھے کہ آخر یہ عورت کون ہے کہ جس سے محمد عربی اتنی دیر تک باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی یہ اخلاق, آپ کی یہ طینت اور فطرت میں نے بہتوں دیکھی, لیکن اس انداز سے کہ کسی عورت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. اے مصطفیٰ, آپ یہ بتائیں کہ یہ عورت کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے یہ کوئی اور نہیں, یہ میری اپنی ماں نہیں ہے, مگر سنو, جس نے اپنے سینے سے خون کو نچوڑ کر پہلے دودھ بنایا, وہی دودھ میرے اس جسم میں جب پڑا تو میں پروان چڑھا, تو دودھ پلانے والی میری ماں یہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عورتوں کے سینوں میں اور دودھ میں جو بنتا ہے نا, دودھ کہاں سے آتا ہے جانتے ہو؟ کئی قطرے خون جب جلتے ہیں نا تو دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. کئی قطرے جب دودھ کے جل جاتے ہیں نا تو پھر جا کر کے ایک قطرہ دودھ کا بنتا ہے. جب خون کا قطرہ کئی قطرے جل جاتے ہیں تو ایک قطرہ دودھ کا بنتا ہے. مسلمانوں, یہ مت سمجھو کہ ماں نے دودھ پلایا ہے, میں تو یہی کہتا ہوں کہ ماں نے اپنے جسم کا تمہیں خون پلایا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جب تک زندگی ہے, ماں کچھ پڑھی لکھی نہ ہو, پھر بھی سمجھو یہ مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے. تم کتنے ہی بڑے پوسٹ پر کیوں نہ ہو, اگر ماں سامنے ہو تو بیٹھنا نہیں, ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ مصطفیٰ کی سنت. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بنا لیتے ہیں, بناتے ہیں نا, 15 लाख دیتے ہوئے
ہاں 15 लाख کھو دیتے ہو بے. اب بیٹا پیدا ہوا, واہ, جس کو سوگر ہونا اس کو بھی منہ کھول کھول کر کر کے جو ہے مشٹی کھلاتا ہے. مور باری تے بیٹا ہول. مسلمانوں, ہم اس نبی کی امت ہے. جانتے ہو جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا, تو بیٹیوں کی کیا حالت تھی. میں ان بیٹیوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دور جاہلیت جو تھا نا, دور جاہلیت میں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی نا, تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. زمین کو کھود کر گورتوں کر 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 کے اس میں پوت دیا جاتا تھا, دفنا دیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا جاتا تھا. مگر میرے مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے نا, تو بیٹیوں کی عظمت کو بتایا, اور بتایا تو اس طرح بتایا مسلمانوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو, اس نے اس کا صحیح نام رکھا اور صحیح طور پر اس کی پرورش کی, اور جب وہ جوان ہوئی, تعلیم و تربیت دی, جوان ہوئی, تو پھر اس نے اس کا بہترین لڑکا دیکھ کر کے اس کی شادی کرا دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم و تربیت دے کر اس کی شادی بیاہ کرا دیا, تو کل حشر کے میدان میں وہ باپ اسی بیٹی کو پوسنے اور پالنے اور بہترین تعلیم و تربیت دینے کے صدقے میں وہ جنت میں جائے گا, جنت میں جائے گا. میرے مصطفیٰ نے تعلیم. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, یہ ادھر سے آیا تھا, پہلے 3 بیٹی کے بارے میں فرمایا, پھر بھائی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹی ہو تو. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر اس کی بھی بہترین سے اچھی تربیت کرے نا, اور تربیت کرنے کے بعد جوان ہو جائے اور شادی کرا دے, تو وہ بھی جنت میں جائے گا. پھر نیچے آئے, اگر کسی کی ایک ہی ہو تو یہ تو قدرت کا کمال ہے نا, قدرت جس کو چاہے جتنا دے دے. کہا حضور اگر ایک ہی ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہی کی تربیت کرے وہ جنتی ہو جائے. بیٹی نعمت ہوتی ہے, نعمت. مسلمانوں, یہ تو ہم نے رواج بنا لیا نا کہ آج ہم بھی جو ہے نا اپنی بیٹی کا رشتہ خریدتے ہیں. جس طریقے سے قربانی میں جو ہے قربانی کرنے کے لیے بکرا خریدتے ہیں نا, ویسے ہی بیٹی کے لیے ہم دلہا خریدتے ہیں, ہے نا. لالچ دے دے کر کے بھی خریدتے ہیں. یہ ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج شادی بیاہ کے معاملے میں بھی نا لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ گے نا, تو اگر لڑکا دیکھنے گئے تو باپ بولے گا مور لڑکا بہت بھالو, اے متن کوئی نہیں, ایک دم شریف نمازی, ہے نا. اور جب شادی ہونے کے بعد پتہ چلا رہی ایک تو وقت کا نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک وقت کا بھی نماز. تو دیکھو تم نے جھوٹ بولا نا, جھوٹ بول کر کر کے تم نے شادی کیا. یہی وجہ ہے کہ اس نکاح میں اس مہر میں برکت نہیں رہتی ہے, کیونکہ تم نے اس کا آغاز ہی شریعت مصطفیٰ کے خلاف کیا. اور وہی اگر لڑکا والے لڑکی تو وہ بھی بڑھا چڑھا کر مور میں متن کوئی نہیں, نماز پڑھے خوب, روزہ رکھے. جب شادی بیاہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کی خبر ہے, صرف خبر ہے تو صرف ٹی وی اور سیریل کا خبر. جھوٹ بول کر کے شادی. مسلمانوں جھوٹ مت بولو. اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو سچ بول کر کے کرو, کیونکہ جو کام سچائی پر ہوتی ہے اللہ اس میں برکتوں کا نزول عطا. آج ہر چیزیں جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہیں, مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں, پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. مسلمان جانتے ہو ہرکل ایک بادشاہ تھا, ہرکل بادشاہ کے پاس ابو سفیان کو بلایا گیا. ہرکل بادشاہ نے کوسچن آنسر کیا, بتاؤ جو محمد عربی ہے, محمد عربی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ شاعر ہے؟ کیا وہ جادوگر ہے؟ اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والے کتنے ہیں, کون کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے جو بھی لوگ ہیں نا سب غریب ہیں, سب غریب طبقے کے لوگ ہیں. کتنے ہیں؟ بڑھ رہا ہے. کہاں؟ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے.
اس کا پاڑا ہے اور گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حقیقت ہے یہ ابو سفیان بولتا چلا جا رہا ہے، کہیں کہیں کٹوتی بھی کر رہا. لیکن اس نے ایک بات ہرکل کے بادشاہ نے ہرکل بادشاہ نے نا ایک بات پوچھی تھی. وہ پوچھی تھی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بچپنا، تمہاری جوانی اسی محمد کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تم نے یہ بتاؤ کہ کبھی محمد عربی کو تم نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جوانی گزار دی، اپنا بچپنا گزار دیا، میں نے آج تک محمد عربی کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. مگر آج ہماری پیدائش ہی گویا کہ جھوٹ ہو رہے. مسلمانوں، ہم جھوٹ بولنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے. اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ سے دل کو جلا ملتی ہے، جلا، دل زندہ ہو جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کرو گے تو دل میں زندگی پیدا ہو، دل میں تازگی پیدا ہوگی. اس نبی کو لوگ گالیاں دیتے تھے، جانتے ہو نبی کو برا بھلا حقیقت میں وہی کہتا ہے جس کی ماں نیک نہ ہو یا پھر جس کا باپ ایک نہ ہو. نبی کو برا بھلا وہی کہے گا جس کی ماں نیک نہ ہو یا پھر باپ ایک نہ ہو. اور اس کا ثبوت بھی حدیث سے، ایک شخص تھا مکے میں، وہ نبی کو برا بھلا کہتا تھا، نبی ایسے ہیں، نبی ساحر ہیں، نبی جادوگر ہیں، یہ کون سا دین لے کر کے آ گیا ہے. اتفاق سے اچانک ایک دن مصطفیٰ سے ملاقات ہو. مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا تم میں یہ عیب ہے؟ کہاں ہے؟ تم میں یہ بھی عیب ہے؟ کہاں ہے؟ تم میں یہ بھی عیب ہے؟ کہاں ہے؟ اب مصطفیٰ جان رحمت نے سے پوچھا سنو، تمہارا باپ ایک نہیں ہے، تمہارا باپ ایک نہیں ہے. کس نے فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت. لیکن ابھی تک اس کو معلوم نہیں کہ میرا باپ آخر ہے کون. اب ظاہر سی بات ہے باپ کون ہے یہ کون پتا دے؟ صرف ماں ہی پتا دے سکتی. وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا. اچھا یہ بتاؤ میرے میں بہت سارے عیب ہیں، محمد نے تو گنا دیے، ساحر ہے، جادو ہے، جادوگر کچھ بھی بتا سکتا، مگر یہ بتاؤ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ ایک نہیں ہے، میرے باپ کا پتہ دے دو کہ میرا باپ ہے کون. تو اس کی ماں بول پڑی کہ سن بیٹا، میں بہت بدکار عورت تھی، بہت بدکار عورت تھی، میرا نیچر ٹھیک نہیں تھا. اس محمد نے جو کہا ہے نا وہ صحیح کہا ہے، اس محمد نے جو کہا ہے نا وہ صحیح کہا، سچ کہا ہے. میں بدکار تھی، مجھے نہیں معلوم تیرا باپ کون ہے. حدیث سے ثابت ہے مصطفیٰ کی تعظیم کو جو گھٹاتا ہے یا تو اس کی ماں نیک نہیں ہوتی یا پھر اس کا باپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی ماں نیک ہوتی ہے، جس کا باپ ایک ہوتا ہے نا وہ مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، مصطفیٰ کا سچا عاشق. سبحان اللہ. مانو مصطفیٰ کی غلامی کرو، مضبوطی سے کرو، ہے نا. میں تو اور بھی بولتا لیکن اتفاق سے مجھ کو لایا ہی ایسی وقت میں جاتا ہے نا جب سب گول ہو جاتے ہیں، ہے نا. ورنہ نصیحتاً کچھ باتیں آپ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ. اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرو. بیٹی اگر آپ کے گھر میں دو ہونا اور بیٹا ایک ہونا تو باپ جب باہر سے آئے گا تو بیٹا کے لیے قیمتی چیز لے کر کے آتا ہے اور بیٹی کے ہاتھ میں لولی پوپ تھما دے گا. ہوتا ہے نا. بیٹا نا جو مانگے گا سو دے گا، لیکن بیٹی جو مانگے گی سو نہیں دے گا. مسلمانوں یہ بھی خیانت ہے، خیانت. اگر آپ کو دو بچے ہیں نا تو دونوں کے درمیان میں آپ مساوات اور عدل کرو، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. سبحان اللہ. اگر دو بیٹی ہے تو برابر نظروں سے دیکھو. اگر بیٹے بیٹی ہیں ایک ایک تو دونوں کو برابر نظروں سے دیکھو. اگر ایک سے محبت زیادہ دوسرے سے محبت کم، اگر ایک کے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی تم کل قبر میں پکڑے جاؤ گے، حشر میں پکڑے جاؤ گے. سبحان اللہ. مانو اگر بچے دو ہوں تو دونوں سے برابر برابر محبت کرو. جس نظر سے تم اپنی بیٹی کو پیار کرو اسی نظر سے اپنی بیٹی کو بھی پیار کرو. یہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو چاہو گے وہی پیدا ہوگا.
آج ہوتا ہے کسی کو ایک بیٹی ہوئی نا منہ پچکا لیا، دوسری بیٹی، آج ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، لیکن ہمارا نیچر ایسا ہے جو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر دوسری مرتبہ 1 سال 2 سال کے بعد دوسری بیٹی ہو گئی تو اور غمگین ہو جاتا ہے، اور اگر تیسری ہو گئی نا تو کیا پتہ نہیں کیا بھوت اور شیطان سوار ہو جاتا ہے، نہیں لگتا اس کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، جتنی آتی جائے نا، یہ تو دنیا والوں نے اسے زحمت بنا دیا۔ مہر میں جانتے ہو کیا ہے؟ صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول، ہے نا؟ ایجاب اور 2 چیزیں ہیں۔ مہر ذکر نہ کرے پھر بھی مہر مثل لازم ہو جاتا ہے، خطبہ نکاح نہ پڑھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بھی مہر ہو جاتا ہے۔ کسی نے خطبہ نکاح نہیں پڑھا پھر بھی مہر ہو جائے گا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا پھر بھی مہر ہو جائے گا۔ یہ کلمہ تو آج ہماری بنائی ہوئی ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ کر جتنے کلمے ہیں یہ سب کے سب بعد کے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آج جانتے ہو ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم جو چیز نہیں جانتے اگر وہ نہیں ہونا، مہر نہیں ہوا، مہر نہیں ہے نا۔ اگر مولوی صاحب جو ہے کلمہ نہیں پڑھائے لڑکا کو تو آپ کیا بولو گے؟ مہر نہیں ہوا۔ لڑکی کو اگر کلمہ نہیں پڑھائے تو مہر نہیں ہوا۔ عورتیں زیادہ فتویٰ دینے شروع کر دے گی، ارے مہر نہیں ہول، مہر نہیں ہول، مہر نہیں ہول۔ کیوں نہیں ہول؟ کلمہ نہیں پڑھایا۔ غلط چیز ہے، غلط چیز کو رواج مت دو، جو چیز آپ نہیں جانتی اس کو مت کہو۔ مہر کے صرف 2 بول ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک اپنی طرف سے اجازت دے دیتے کہ ہاں میں نے آپ کو اجازت دیا کہ میرا نکاح فلاں لڑکے سے کروا دیجیے، جیسے لڑکی بولتی ہے نا، پوچھا جاتا ہے کہ فلاں 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 یہاں کا کیا آپ اجازت دیتی ہو کہ میں آپ کا مہر فلاں سے کرا دوں؟ اس نے کہہ دیا ہاں، لڑکے کے پاس آئے گا، اس نے اجازت دے دی، اب تم بولو ان گواہوں کے موجودگی میں نے اس کو جو ہے اپنی وکالت میں تجھ کو دیا۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا، کیا نکاح؟ بس اسی 2 بول کا نام نکاح ہے۔ خطبہ نکاح نہ پڑھے تو نہیں ہوا، اور شرنی اگر نہیں ملے تو پھر بھی نہیں ہوا، خرما نہیں ملے تو نہیں ہوا نکاح۔ فتویٰ دینے میں بہت آگے ہو مسلمانوں، عمل کرو عمل۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے نا، ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی توہین ذرہ برابر بھی ہم نہ اپنے تصور میں لا سکتے نہ اپنے خیالات میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مرد مجاہد اٹھا جیل سے پھر واپس آیا ہے، اور وہی اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر سنی کا علماء یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے بھارت کی حکومت سن لو، تمہارے پاس اتنا جیل نہیں ہے جتنے سنی علماء اس بھارت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ہر چیز کو تو برداشت کر سکتے ہیں مگر محمد عربی کی توہین کو کبھی برداشت نہیں۔ سبحان اللہ، محمد عربی کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں اپنے اخلاق کو سمجھو، آپ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ پڑوسیوں کے گھر میں کبھی پانی مت پھینکو، پڑوسیوں کے گھر میں کبھی کچرے نمک مت پھینکو، پڑوسیوں کو کبھی تکلیف مت دو، بھائیوں سے بات کرنا مت بند کرو۔ کوئی انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر 3 دن تک باتیں کرنا چھوڑ دینا تو فرشتے اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ ایک بھائی تو دور کی بات ہے، مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک اگر بات کرنا چھوڑے، اور بھائی ہے کہ بھائی سے کئی سال سے لڑائی چل رہی ہے، باتیں نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں مسلمانوں۔ سب سے پہلے ہمیں اس خرابی کو دور کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، کہ اللہ رب العزت جو ہم نے آپ کو بتایا، اپنی بیویوں سے محبت کیجئے، ہے نا، بہنوں سے محبت کیجئے، بہنوں کا حق دیجئے، اپنی بیٹیوں سے محبت کیجئے، اپنے ماؤں کے قدم کو چومیے۔ آج پیر صاحب آتے تو کتنا ہاتھ چومتے ہو، اوپر بھی نیچے بھی، چم چم کے کھیا دے گا لگتا ہے۔ 1 سال پہلے موٹا تھا، اب لگتا ہے پتلا ہو گیا ہے، اتنا چوم لیتا ہے۔ اور اس کو پوچھو کہ کبھی ماں کے قدم کو چوما ہے؟ نہیں چومنا تو دور کی بات ہے، ماں کے قدم کو محبت سے بھی نہیں دیکھتا۔ مسلمانوں
اگر ہمارا آپ کا سب سے بڑا اگر کوئی پیر ہے نا تو وہ ہماری ماں ہے. اس لیے ماں کی عظمت کو سمجھو، ماں کے قدموں کو چومو. ماں کے قدموں میں کسی اور نے جنت نہیں رکھی ہے، اگر جنت رکھی ہے تو محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے مسلمانوں کہ اللہ ہم تمامی مسلمانوں شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جھوٹ مت بولیے، شراب مت پیجیے. شراب پیتے ہو کیا؟ کچھ تو ہوگا شراب پینے والا، ادھر ادھر والا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں. چلیے الحمدللہ نہیں پیتا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ نہ پیے، ہے نا. لیکن ہے کچھ جو پیتے ہیں، عادت مت بناؤ، اس سے پاک رہو. یہ شراب اور لوٹری کا ٹکٹ، یہ جوا وغیرہ ایک ایسی چیز ہے نا جو کبھی آپ لالچ کے بلبوتے پر 1 لاکھ مل جائے گا، 2 لاکھ جیت جائیں گے، 10 لاکھ جیت جائیں گے. لالچ کے بلبوتے پر کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ پورا گھر بار زمین سب کچھ بیچ دیتا ہے، اور بیچنے کے بعد فقیر ہو جاتا ہے. کل وہ سیٹ تھا آج فقیر ہو جاتا ہے. اس چکر میں مت پڑو، ایسی کمائی کے پیچھے مت پڑو جو بغیر محنت کے حاصل ہو. ایسی کمائی کبھی نہیں ٹکتی اور اس میں برکتیں نہیں ہوتی ہے. وہی کمائی میں برکتیں ہوتی ہیں اور ٹکتی ہیں جو کمائی انسان اپنی محنت اور اپنے بازو کی طاقت سے کرتا ہے. مسلمانوں اپنے بازو کے طاقت سے کماؤ، اپنی محنت سے کماؤ، وہ محنت ٹکے گی بھی اور اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر